بارے میں فرمایا ہوا تھا، تو وہ سب کچھ یاد دلانے کے لیے ان کے سامنے اپنے بابا محمد کے لہجے میں فرماتی ہے، اعلموا عنی فاطمہ، یہ علم پیدا کر لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ بولا جاتا ہے بی بی وہاں دربار میں اپنے خطبے میں کیا کہنا چاہتی تھی، بڑے مقاصد ہے، بہت کچھ بی بی نے بیان فرمایا، لیکن ان میں سے جو بنیادی شاید بی بی بیان کرنے گئی تھی، اپنی معرفت بیان کرنے گئی تھی کہ مجھے پہچانو، مجھے مذکور نہ سمجھو، مجھے فقط بیٹی نہ سمجھو نبی کی، میں محمد بن کے آئے ہوئے ہوں، میں محمد بن کے انی فاطمہ اپنا تعارف کروانے کے لیے آئے ہوئے تھی۔ میں تو اس کے اوپر دسیوں مجالس پڑھ چکا ہوں، جو پڑھ چکا ہوں ان سے ہٹ کر آپ کی خدمت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، انتہائی توجہ فرمائیے گا، میں فاطمہ ہوں۔ بس کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ معرفت سیدہ کیا ہے، اس ملعون شیطان پر مولانا خدا بے شمار لعنت کرے، ازل سے بہتا اس کا کام ہے وسوسہ فی صدور الناس من الجنۃ والنار، تو یہ جن و انس کے ذریعے سے یہی وسوسے ہی تو ڈالتا ہے۔ ابھی تک ایک بہت بڑی میجورٹی مسلمین کی کو اس نے اتنا بار گلایا کہ در اہل بیت سے جدا کر دیا۔ ذرا ساتھ بولو خدا کا بھئی، نبی کے بعد نبی کی اہل بیت ہی تھی نا، اگر کسی نے آنا ہی تھا تو اہل بیت کے بعد ہی تھے۔ نہیں کر رہے میری بات کے اوپر، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بھائی وہی آنے تھے نا، چلو میں آسان کر دیتا ہوں، نبی کے بعد انہوں نے آنا تھا نا، جس نے 13 رجب پہ کعبہ میں آیا تو سب سے پہلے نبی کی زبان چوسی۔ ایسے ہی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ نبی کے بعد تو اسے آنا چاہیے تھا، جو اسلام کا کلمہ ہی بعد میں پڑھ رہا ہے، وہ تو علی سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اور ہی نہیں کر رہے میری بات کے اوپر، بھئی یہی اہل بیت ہے نا کہ وہ کعبہ میں آیا، وہ رسول آئے، سارے قصہ آپ کو سنا میں رکنا نہیں چاہتا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تو جب رسول آئے، رسول مولا کے آنے تک علی مولا کی اماں کہتی ہے میرے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی، غور نہیں فرمایا آپ نے، نبی آئے تو علی نے آنکھیں کھولی ہے، یعنی پہلی نگاہ بیٹا کیوں نہیں کھولی، میں ماں نہیں ہوں، فرمایا اماں ضرور ہے اور عظیمت الشان ماں ضرور ہے، لیکن تجھ سے عظیم ہے میرا نبی۔ میں علی نہیں چاہتا دنیا میں سب سے پہلے جسے دیکھوں وہ سوائے نبی کے نہ ہو۔ اور جب میں پیغمبر آئے تو آنکھ کھولی، اس کو دیکھا، حضرت کی زیارت کی ہے مجھے دیکھنا، نبی کو بھی پتا تھا 3 دن سے میرا منتظر ہے، کوئی چیز کھائی نہیں ہے، کوئی چیز پیا نہیں ہے۔ علی نے نبی کو دیکھ کر مسکرائے، مجھے دیکھنا، علی نبی کو دیکھ کر مسکرائے، ایسے منہ کھلا، نبی نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی مصداق زبان اس کے منہ میں دے دی، اپنی پوری زبان دے دی۔ میں فقط جو دمانا چاہتا ہوں، یہ مشہور ہے، یہی میں نے آپ کو بتایا، کون نبی کے بعد کون ہو سکتا تھا؟ یہی ہو سکتا تھے، نبی کے بعد وہی ہو سکتی تھی جس کو فرماتے رہے فاطمہ میرا حصہ ہے، یہی فرماتے رہے فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری جان ہے۔ نبی کے بعد انہیں تو ہونا چاہیے تھا، اور کسی نے یہ کچھ کیا ہوا ہے؟ بولو، بولتے آؤ، اصحاب آسمان کے تارے سے ہی غور ہی نہیں فرما رہے میری بات کے اوپر، ان کو تو لعاب دہن پیغمبر ہی نصیب نہیں ہوا۔ میں بڑی آسان بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی میں مراد قسم کا بندہ ہی نہیں ہوں، میرا موضوع ہے، میں ایک توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ بی بی دربار میں کیوں گئی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے، تو کون ہے شریف ہے؟ وہی جو نبی کے سینے پہ چلتے تھے، وہی حسین جو مہر نبوت پہ سوار ہوتے تھے، تو نبی کے بعد تو انہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب دیکھا کہ شیطان امت کو نبی کے گھر سے ورگلا کر کہیں اور لے جا رہا ہے،
سیدہ دربار میں جا کر فرما رہی ہے اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تجھے بی بی پہچانوانے گی۔ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ بی بی کے خطبہ، بی بی دربار میں کیوں تشریف لے گئی، بی بی نے خطبہ کیوں دیا؟ خطبے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پہچانوانا جائے اور حجت پوری ہو جائے، کہ کل کوئی یہ نہ کہے نبی تو کہتے رہے تھے، نبی کے بعد تو سیدہ نہیں آئی تھی کہ میں کون ہوں۔ صلوات سیدہ۔ یہ آخر تک اس طرح صلوات پڑھو کہ بات کو آگے بڑھا سکو۔ توجہ ہے صاحبان، بات کو آگے بڑھایا گیا ہے، بس جہاں تک آپ آگے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ سیدہ کی معرفت میں کچھ معنی ہیں۔ اب میں نے کہا کہ شیطان نے ادھر وسوسے ڈالے، ان کو لے دیا۔ اب جو مانتے ہیں سیدہ کو، اب بات اپنوں سے ہے ذرا، وہ جو مانتے ہیں سیدہ کو، بات میری انہی سے ہے، ان سے ہم آپ بات کرتے نہیں ہیں، وہ اپنی بات ہو گئی، ہم نے کہہ دیا ہے۔ تو یہ شیطان ملعون ان ماننے والوں کے بھی ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ان وسوسوں میں سے ایک وسوسہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بی بی معصوم ہے، 14 معصومین میں سے ایک ہیں، لیکن ہے تو مستور۔ اور نہیں فرمایا اب یہ اپنوں سے بات ہے، کوئی بھی دوسروں سے بات ہی نہیں ہے ہماری۔ آپ سنیے گا جو دور نزدیک سے آئے ہو تو یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ بی بی تو مستور ہے، بی بی تو خاتون ہے، اور ان 14 کی انجمن میں 13 مرد معصوم ہے۔ غور نہیں فرما رہے ہیں، وہ مرد ہیں، بی بی مستور ہے۔ تو یہ کنسپٹ ہو سکتا ہے، یہ تصور ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے میرے کسی مومن کے ذہن میں یہ ہو، لیکن شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ چاہتا ہوں آج کی مجلس میں یہی وسوسہ ختم کر کے مجلس کو ختم کروں گا، بی بی کی معرفت کا راستہ صاف ہو جائے گا کہ کل اگر میں بی بی کی شان بیان کروں تو ذہن میں مومن کے یہ تو یہ نہ آئے تو اس سے بڑے تو مرد معصوم بھی موجود ہے۔ غور نہیں کر رہے تو بی بی کو مستور سمجھ کے کم نہیں سمجھنا۔ یہ آپ کا اور ہمارا نظام ہے کہ ہم میں مستور کو کم سمجھا جاتا ہے۔ بابا اس اہل بیت میں مستور ہونا عظمت میں مانے نہیں ہے۔ میں تھوڑا اور قریب ہو رہا ہوں، یہ عظمت میں مانے نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں مفصل کبھی پڑھتا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جملہ بہت توجہ۔ اسی طرح اس گھر میں سن میں، ایج میں، سالوں میں ایک دوسرے سے چھوٹا ہونا اصل مقام کے چھوٹے بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہیں بھائی صفدر تیرا مجمع تو ان کی نس نس بولے گی، ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہو، بس ایک مرتبہ پھر سن لو۔ سن کا چھوٹا بڑا ہونا، ایج کا چھوٹا بڑا ہونا اہل بیت کے گھر میں یہ ان کی عظمت کو چھوٹا بڑا نہیں کر دیتا۔ حسین کا بیٹا علی اکبر علی ہے، اس کا بیٹا علی اصغر بھی مجھے دیکھنا علی ہے۔ یہ اکبر و اصغر علویت میں نہیں ہے، فقط ایک میں، ایک 18 برس کا ہے، ایک 6 مہینے کا ہے۔ یہ سن میں بڑے چھوٹے ہیں، علی ہونے میں جیسے اکبر علی ہے ویسے اصغر علی ہے۔ الحمدللہ۔ میں اس کے اوپر ایک مجلس پڑھا کرتا ہوں، میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ گیا، بس یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ موانے میں ختم کر رہا ہوں اس گھر کے پہچاننے کے جو ہمارے چھوٹے ذہنوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے نا علی۔ کربلا میں تاثیر تو دیکھو، جو اثر شہادت علی اکبر کا ہے وہی اثر شہادت علی اصغر کا ہے۔ جو کام حضرت علی اکبر کر کے گئے ہیں اپنے 18 سال کے سن میں، وہی کام علی اصغر کر کے گئے ہیں 6 مہینے میں، اور ہی نہیں فرما رہے۔ بس الحمدللہ یہ ایک بات میں معرفت کے دی ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اسی طرح اس گھر میں مستور ہونا مانے نہ ہونا، بس میں یہیں تک آپ کا پہنچ گیا۔
बल्कि इस 14 की अंजमन में तो बीबी का मस्तूर होकर भी उल्टा अजमत बयान हो रही है, उल्टा अजमत बयान हो रही है। यही आपको हमने आज की मजलिस में पहुंचाना है। अगर आप तवज्जो में है, ये माने बरतरफ हो गया, फिर वैसे मार्फत देंगे जैसे होनी चाहिए। अब भी वैसे ही देने की कोशिश कर रहा हूँ, फकत एक माने खत्म कर रहा हूँ कि बीवी का मस्तूर होना ज़हन में ना आए। और मेरा साथ तो ताकि बात खत्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ शानुहु जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, कुन्तु कंज़न खफिय्यन फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़ा लिकय उरफ़। हर मजलिसी बंदे को ये हदीस कुदसी याद है। अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए। अपनी पहचान के लिए मैंने एक मखलूक को बना डाला। और जब उस मखलूक की बारगाह में आए, पहली जो अल्लाह की मारिफत के लिए है वो कौन है? तो नबी खातम ने इरशाद फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहला वो नूर जिसे अल्लाह ने खल्क़ फरमाया है वो मोहम्मद का नूर था। बात पहुंच रही है? ये बातें आपको आती है, मैं एक तरतीब देकर नतीजा देना चाहता हूँ। भाई है ऐसी बातें नहीं, भाई मेरा नूर था, मुझ मोहम्मद का नूर था। उस नूर का नाम, इल्म के साथ बात हो लीजिए, उस नूर का नाम है हकीकते मोहम्मदिया। ऐसा ही है ना? उसको क्या कहते हैं? हकीकते मोहम्मदिया। अब अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ शानुहु जल्ल जलालुहु ने अपने नूर को कि जो हकीकते मोहम्मदिया है, दुनिया में जब बशरियत का लिबास पहनाया तो वो 14 फर्द में जाहिर हुआ। वो 14 फर्द में जाहिर हुआ। सलवात पढ़ेगा बाबा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, बर दुश्मनाने आले बैत लाना, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवात। मौला आपके नूर मारिफत में इजाफा फरमाए। बात पहुंच रही है मेरे सामीन तक। तो बस ये तरतीब आपने समाअत फरमा ली है। अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए एक नूर बनाया। उस नूर का नाम क्या है? बोलो, हकीकत मोहम्मदिया। अल्लाह ने अपने नूर को हकीकत मोहम्मदिया की हकीकत देकर जब दुनिया में जाहिर फरमाना चाहा तो 14 फर्द में जाहिर फरमाया। ऐसी है बात या नहीं? तो वही हकीकत मोहम्मदिया है। अब तवज्जो में बैठे हो तो बड़ी मशहूर हदीस जिसमें से आप में से हर एक को आती है, और मैं चाहूंगा कि हर एक मोमिन उसको पढ़े मेरे साथ मिलकर। मेरे मौला सादिक ने क्या फरमाया? अव्वलुना मोहम्मद। बुलंद आवाज से पढ़ो, ऐसे ही है। अव्वलुना, ऐसे ठीक है ना? औसतुना, आखिरुना, बुलंद आवाज से बोलना। कुल्लुना, अरे भाई हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। जब 14 के 14 मोहम्मद है, जैसे मोहम्मद मोहम्मद है वैसी फातिमा मोहम्मद, जैसे अली मोहम्मद है वैसी फातिमा मोहम्मद, जैसे हसन और हुसैन मोहम्मद है वैसी सैयदा मोहम्मद, जैसा महदी मोहम्मद है वैसी सैयदा मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, हम मोहम्मद है। ये कभी ज़हन में ना आए कि वो मर्द मोहम्मद है तो खुदा न खास्ता मस्तूर कैसे मोहम्मद है। ये बात ही नहीं हो रही। हकीकत मोहम्मदिया को खुदा ने हिदायत के लिए चुना कि
وہ میری ہدایت کرے، میرا دین پہنچائے، میرا اسلام پہنچائے، میرا قرآن پہنچائے۔ اب اس حقیقت محمدیہ کو کبھی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اور کبھی حقیقت محمدیہ کو علی کی صورت میں ظاہر فرمایا، کبھی اسی حقیقت محمدیہ کو حسن و حسین کی صورت میں ان سے بالا تر سیدہ کی صورت میں ظاہر فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہ ویسے ہی محمد ہے، فرق تو فقط صرف کا ہوا ہے۔ اب دو معرفت کے درجے ہیں، اگر میں آپ تک پہنچا سکا تو بی بی کی معرفت کے درجے ہیں، فرق تو صرف کا آ رہا ہے نا، بس وہ حقیقت محمدیہ بات نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے، وہ حقیقت کبھی حضرت میں ظاہر ہوئی، وہی بے عینہ علی میں ظاہر ہوئی۔ بابا رشتہ داریوں سے نکلو، دور والو آپ کی خدمت میں ہم آئے ہیں، وہ انداز جو آپ تک ابھی تک ذہن میں ہے اس سے نکلو۔ یہ بات رشتہ داری کی نہیں ہے، بچوں کی نہیں ہے، نظام الہی کی ہے، یہ نور الہی میں ہے، نور الہی کی انداز میں ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ نور الہی حقیقت محمدیہ ہے، اس کو کبھی پہلے میں ظاہر کیا، کبھی آخری میں ظاہر کیا، کبھی مردوں میں ظاہر کیا تو کبھی مستور میں ظاہر کیا۔ اب پہلا درجہ سنو معرفت کا، یا سیدتی و مولاتی، میں کوشش کر رہا ہوں تیرے ماننے والوں کو تیری معرفت کو پہنچانے کا۔ اب مجھے دیکھیے 14 معصوم ہے اور سب حقیقت محمدیہ رکھتے ہیں، آرام سے میرے سوال کا جواب دینا۔ جب اللہ نے حقیقت محمدیہ کو انسان کی دو صنفوں میں سے مرد اور مستور، مرد میں ظاہر کرنا چاہا، 13 بنا دیے۔ اب آپ تک میں بات پہنچا سکا ہوں، آپ دن تک پہنچی ہے، یعنی اسی اپنے نور کو جو حقیقت محمدیہ ہے، جب چاہا کہ مردوں میں ظاہر کرے، 13 تو بنایا ہے، اور نہیں کروا رہے، یعنی حقیقت محمدیہ کے لیے 13 ظرف تو ملے، 10 اور 3، 12 کے اوپر 1، غور ہی نہیں کر رہے۔ جب اپنے نور محمدی کو مردوں میں ظاہر کیا تو 13 میں تو تکرار ہوا، اور اگر اسی حقیقت محمدیہ کو مستور میں ظاہر کرنا چاہا تو ہزارہ کے نہ بنایا۔ اب مجھ سے اب جواب دو نا، یہ شان ہے سیدہ کی یا نہیں ہے؟ حقیقت محمدیہ، اللہ کا نور مردوں میں تو تکرار ہوتا رہا، مردوں میں تو تکرار ہوتا رہا، لیکن اللہ کی غیرت نے نہ چاہا کہ اس حقیقت محمدیہ کو فقط ایک ہی مستور میں ظاہر کرے، فقط ایک ہی مستور میں ظاہر کرے۔ 14 کی انجمن میں مرد حقیقت محمدیہ والے بنتے رہے، مستور فقط سیدہ عائشہ۔ صلوات پڑھے بابا۔ یہ ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ اس سے بالا تر ہے۔ میں مطمئن رہوں لے لو گے؟ نہیں، پہلے جو کر چکا ہوں اس کا تو پوچھ لو۔ یہ عظمت ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ ایسے بزرگوں ایسے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اللہ کا نور جو حقیقت محمدیہ تھا مردوں میں تو تکرار ہوتا رہا، وہ بھی 13 سے آگے نہ بڑھا، لیکن مستور تو ایک ہے سیدہ۔ حقیقت محمدیہ کی صنف نسوانیت میں سلطنت نور محمدیہ کی واحد سلطان ہے سیدہ۔ میں بھی بندہ ایسا ہوں جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ میں ذہنوں تک پہنچا چکا ہوں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں پورا مطمئن رہوں کہ یہ فضیلت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو یہ سیدہ کے لیے ہے۔ میں 14 معصومین میں سے مردوں کے لیے نہیں ہے، مستور کے لیے ہے۔ تو بس اب ذہن سے نکالو نا کہ بیوی تو مستور ہے، نہیں بابا، مستور ہو کر بھی جس میں نور حقیقت محمدیہ تکرار نہ ہو وہ ہے سیدہ۔ مرد میں تو پھر بھی تکرار ہوتا رہا،
بس یہ بات یقین ہو گئی بھائی فلاں ٹھیک ہے آگے بڑھو. اب بعد والی مرتبہ اس سے بھی بالا تر ہے. بی بی مجھے عطا فرما الفاظ, ان کو عطا فرما دل جن پر تیری معرفت کے شجر کو کاشت کر سکوں. یہ مستور والا شبہ ان کے ذہنوں سے بالکل ختم ہو جائے. یہ بطول کو ایسے ہی مانے جیسے علی مانتے ہیں, یہ سیدہ کو ویسے ہی مانے جیسے علی کے فضائل سننے پہ خوش ہوتے ہیں. غور ہی نہیں فرما رہے میری بات پر. یہ سیدہ کو ویسے مانے جیسے حضرت کو مانتے ہیں, جیسے حضرت کو مانتے ہیں ویسے بی بی کو مانتے. یہی ہے آپ کی سطح معرفت ہے. لیکن کیونکہ زیادہ پڑھا نہیں جاتا, جو بندہ زیادہ بات نہ سنے ذرا اس سے کیا کرتا ہے, غربت کرنے لگ جاتا ہے. یہ نہیں بات کہنی ہے, یہ جو مسئلہ آگے ہے, ابھی تک تو ہم نے بلا کر بھی مستور ہے. یہی بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ناچیز خطیب معرفت ہوں, میں معرفت ہی ڈیلیور کرتا ہوں اپنے ممبر سے. تو جو معنی ہے پہلے ہٹا رہا ہوں تاکہ سیدہ کے عرفان کی زمین یعنی مومنین کے دل ہموار ہو جائے. اور جب سیدہ کی عظمت بیان کی جائے تو بی بی کا مستور ہونا ذہن میں نہ. جہاں تک یہ بات نتیجہ نکل آیا نا کہ 14 میں سے سب کے سب حقیقت محمدیہ شریعت مقدسہ اسلامیہ میں مراتب ہیں. ختم مرتبہ سب سے افضل. میں ساتھ رہو تو کہ یہ بات بھی حد کرتا جاؤں, کہیں شبہ نہ ہو جائے میری اتنی بڑی بات کو ایسے خام خواہ کی بات سے ضائع نہ کر دیا جائے. ختم مرتبہ کو شریعت مقدسہ اسلامیہ میں ہم سب سے افضل مانتے ہیں, اور ہی نہیں کر رہے. شریعت مقدسہ اسلامیہ میں زوجہ اور شوہر ہونے کے لحاظ سے علی حاکم ہے, سیدہ محکوم ہے, اور نہیں فرما رہے میری بات کے اوپر. یہ ظاہر شریعت کے احکام اپنے مقام پر, میں اس لحاظ سے تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو اللہ کے نور کی بات کر رہا ہوں. اللہ کا نور ہے حقیقت محمدیہ. حقیقت محمدیہ ہونے میں سیدہ اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے. حقیقت محمدیہ میں حسن سے لے کر مہدی تک ایک طرف تنہا سیدہ بھالیہ ہے. کتنے سنسال کے آپ کو جملے حدیہ کرنا کہ کسی میں کوئی شک نہ آنے پائے, اور بات بھی میری پوری طرح پہنچ جائے. اب جب جہاں تک پہنچ گئے ہو تو میں اتنے ہی تمہید کا بیان کر سکتا ہوں. تو وہ دوسرا درجہ معرفت سیدہ کا آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. ایک تو 14 میں سے تنہا سیدہ مستور ہے, باقی مرد بنتے رہے, خدا خلق فرماتا رہا, لیکن سیدہ جیسی مستور حقیقت محمدیہ والی اللہ نے خلق نہیں فرمائی ہے. دوسری یہ ہے, مجھے دیکھنا, خدا را دیکھنا, خدا را دیکھنا. حضرت کو ایک طرف رکھو, یہ اس کا روح ہے, میں اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا کہ کہیں خلش نہ ہو جائے. علی سے لے کر مہدی تک 12 کے 12 امام, مجھے دیکھو 12 کے 12 معصوم, 12 کے 12 ولی. اللہ 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 مجھے لفظ دے, ان کو دل دے. یہ 12 کے 12 معصوم بھی ہیں, ولی بھی ہے, ان کی بھی حقیقت محمدیہ ہے. سیدہ کی بھی حقیقت بولنا حقیقت محمدیہ ہے. ان 12 حقیقت محمدیہ رکھنے والے مرد اماموں کی ولایت کو جمع کرو, وہ ایک طرف تنہا زہرا کی ولایت ایک طرف. دختر شاہ مدینہ زوجہ جناب شاہ نجف, مادر شاہ کربلا پہ بلندر صلوات. ٹھیک 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 صلوات ایک اور پڑھیے گا بابا نے. میں تو چاہ رہا تھا مجھے واضح صریح روایات نہ پڑھنی پڑے. آپ اتنے سالوں سے مسلسل کم سے کم سال میں 20 مجلسیں سیدہ کی معرفت میں سنتے ہیں. میں تو آپ کے اوپر حسن ظن رکھ کر یہیں سے ہی باتوں کو آگے بڑھا کر اپنے اصلی مقصد کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. لیکن احساس ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو تصریح واضح روایت بھی سناؤں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے ہی کچھ ذہن میں آ رہا ہے، ورنہ تمہیں بات آگے چلی جاتی، بات تو بڑی آسان تھی، ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ وہ 12 اماموں کی جو ولایت ہے تنہا بطول کی ہے۔ اب لو اس کو، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، بی بی کو مستور سمجھ کے لڑنا کرنا۔ چلو ایک روایت جو آپ سارے جانتے ہیں اسی کو پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور ہر روز پڑھتے ہو۔ قبلہ بڑی توجہ دو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ مستور ہو کر بھی معصوم انجمن میں باقی 13 سے کم نہیں ہے۔ میرا لفظ سنبھل کر میں نے کہا، اسی کو ذہن میں رکھنا جو میں کچھ کہہ رہا ہوں، بی بی مستور ہو کر بھی باقی معصوم مردوں سے کم نہیں ہے۔ میں وہ دلیل دینے لگا ہوں جس کو بچہ بچہ شیعہ مومن جانتا ہے، مگر حدیث قصہ آج پڑھی گئی ہوگی مجلس میں، اب پہلے زمانوں میں تو یزیلت ہوتی تھی، پڑھی جاتی تھی، اب بھی پڑھی جانی چاہیے۔ تلاوت قرآن ہو، حدیث قصہ ہو، خصوصاً مجالس فاطمیہ میں حدیث قصہ کا تو ہونا ویسے بھی لازم لگتا ہے، ویسے تو ہر مجلس میں یہ سنت بن چکا ہے، اور طریقہ روایت چلی آ رہی ہے کہ مجلس سے پہلے زیارت کو حدیث مبارکہ قصہ کو تلاوت کی جاتی ہے۔ تلاوت کرتے ہو نا، ضرور کیا کرو، ضرور کیا کرو، اپنی زندگی میں حدیث قصہ کو لے آؤ۔ میں نے کراچی کے خمسہ کو پورا پڑھا ہی حدیث قصہ پڑھا ہے۔ ایک جملہ آپ کو میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے میری طرف سے ہدیہ لے جائیے گا۔ آج کل اس کٹھن دور میں، مشکل دور میں بزرگ جوان یہی ہمیں کہتے ہیں کہ بلا مشکل ہے، گھر میں بیماری ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، رزق کماتے ہیں پورا نہیں ہوتا، برکت نہیں رہتی، کیا کریں؟ تو ہمیں جو آیات و روایات سے ملا ہے وہی یہی ہے، اپنے گھر میں حدیث قصہ کو لے آؤ، اپنے گھر میں نور حدیث قصہ آ جائے، تیرے 100 کی حلال کی کمائی میں لاکھ کی برکت آ جائے گی، 1000 کی کمائی میں کئی لاکھ کی برکت آ جائے گی، ہر قسم کی نحوست پریشانی بیماری دور ہو جائے گی۔ بابا حدیث قصہ پڑھو تو صحیح، خود حدیث قصہ میں بتا رہی ہے کہ جو بھی حدیث قصہ پڑھتا ہے رحمتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو رزق میں وسعت آتی ہے، اور رزق میں وسعت تب آتی ہے جب گناہ معاف ہوتے۔ بات میری پوری پہنچ رہی ہے مومنوں، آزاداروں اور سماج فاطمیوں، تمام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، تو اس کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اس منبر پر بھی اگر خدا نہ خواستہ نہیں پڑھی جا رہی تھی تو آج کے بعد ہر مجلس میں یہاں پر حدیث قصہ کی تلاوت ہو، تو اس حدیث قصہ میں آپ سارا کچھ جانتے ہیں۔ جب پنجتن پاک چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو گئے، میں سارا نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ شروع کا بیٹر ہے، میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب پنجتن پاک چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، پڑھو نہ جا رہی ہے تو آتے ہیں جملے آپ کو، وحامتی لحمہم لحمی، پڑھتے آؤ، ودمہم دمی، یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن عاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آداہم ومحب لهم من احبہم انہم منی وانا منہم۔ کمال ہو گیا، فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وعذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اسی جملے میں پاک مجلسیں ہیں، میرا مقصود یہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ جب پیغمبر نے فرمایا یہی میری اہل بیت ہے، یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے ہیں، اتنے خاص ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، سمجھے ہی نہیں ہے مسلمانوں، ہیں یہ تاریخ میں بعد میں آ کر بھی رسول کا گوشت رکھتے ہیں، یہ تاریخ میں 100 سال کے بعد آ کر بھی نبی کا خون رکھتے ہیں، ان کا خون وہی ہے، ان کا خون وہی ہے۔ اگر یہ بریکٹ میں بات کاؤنٹ نہ کرو تو ایک جلدی روایت سناؤں آپ کو خون والی۔ ہمارے چھٹے امام 12 اماموں میں سے ہمارے چھٹے امام رسول کے کم از کم 200 سال بعد تشریف لائے۔ سنیے گا میری بات، یعنی صدی کے بعد آئے، ایک صدی کے تو بعد آئے۔ حضرت آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کے فقہ کے امام جناب ابو حنیفہ، یہ شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے۔ اور بھائیو وہ تمہارا امام تو اس پہ فخر کرتا تھا کہ میں صادق کا شاگرد ہوں، غور ہی نہیں فرما رہے۔ یہ
یہ تو آپ کا معیار ہے نا کہ شاگرد تمہارا امام ہے، استاد کو جانتے ہی نہیں۔ غور ہی نہیں فرمایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے مولا کبھی کبھی ایسا کرتے تھے، میں سنانے لگا، میرے مولا کبھی کبھی ایسا کرتے تھے۔ تو ایک دن میرے رسول نے قبائے پیغمبر پہنے، میرے امام صادق علیہ السلام نے نبی اکرم رسول اللہ کی قبا پہنی، رسول اللہ کی ابا پہنی، رسول اللہ کا عمامہ پہنا۔ یہ سب تبرکات اسی طرح منتقل ہوتے آ رہے ہیں اپنے اپنے جانشینوں کی طرف۔ اس ٹائم میرے 12ویں کے پاس تب وہ آئیں گے، یہ سب پہن کے آئیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جیسے پہلا محمد تھا ویسا آخری ہے۔ اور ہی نہیں فرما رہے میری بات کے اوپر۔ تو حضرت پورا لباس پیغمبر پہن کر آئے، اور اس دن پیغمبر میرے صادق مولا نے عصائے پیغمبر بھی اٹھا لیا۔ جو عصا سمجھتے ہو نا، ڈنڈا، ٹھیک ہے نا، وہ ڈنڈا جو پیغمبر اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، میرے صادق مولا بھی وہی ہاتھ میں رکھ کر مجلس درس میں درس دینے کے لیے تشریف لائے۔ 4000 شاگرد تھے میرے مولا کے، یہ بیٹھے۔ اب جناب ابو حنیفہ بھی ہمارے بھائی کے فقہ حنفی کے ان کے امام ہیں، یہ بھی شاگرد تھے، تشریف فرما تھے۔ کبھی کبھی کیونکہ حضرت وہ عصا لاتے تھے، سننا میری بات، عصا کبھی کبھی لاتے تھے۔ اس دن انہوں نے دیکھ لیا اور پوچھا، یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، بتا سکتے ہیں؟ باقی تو ہمیں پتا ہے کہ امامہ رسول کا ہے، اور کرنا میری بات پر، قبا رسول کی ہے، ابا رسول کی ہے، پورا لباس رسول کا ہے، یہ عصا کس کا ہے؟ مولا نے اسی انداز میں بے باک انداز میں فرمایا، حاضر عصا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا عصا ہے۔ جناب ابو حنیفہ اپنی مجلس اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھے، قریب آ کر کہتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، اجازت ہے میں رسول کے عصا کو بوسہ دے لوں؟ سننا میں کچھ کہنا چاہا تھا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، یہی میں بلا تشبیہ روایت کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ اٹھ کر کہتے ہیں اجازت ہے میں رسول کے عصا کو بوسہ لے لوں، چوم لو اس کو، بلا تشبیہ یہ عصا ہے، مجھے دیکھنا ایسے گویا کہ عصا رسول پر میرے صادق مولا کا ہاتھ ہے۔ اس نے آ کر کہا، ہاتھ اٹھائے، اجازت دے تاکہ میں کیا کروں، مجھے دیکھیے گا، میں رسول کی عصا کو بوسہ دے لوں۔ میرے مولا کا ہاتھ عصا کے اوپر رہا اور اپنی آستین الٹی، آستین الٹ کے فرماتے ہیں، وہ لکڑی جو نبی کے ہاتھ میں ہوتی تھی اسے چومتا ہے، وہ ہاتھ نہیں چومتا جس میں رسول کا خون دوڑا۔ ہم تو آپ کو معرفت دینے کے لیے ہی آئے ہیں، اس منبر سے علم اور معرفت ہی تو لینا چاہیے۔ بس بریک رمان ہو گئی، اس کو کاؤنٹ نہ کرنا، وہی کرنے میں اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ واپس آئے جب پیغمبر نے فرمایا، اللہم اعوذ اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ اللہ پاک کی قسم، 12ویں کا بھی وہی خون ہے، 12ویں کا بھی وہی گوشت ہے۔ یہ عجیب ہے، وہی سب کچھ وہی ہے۔ کبھی موقع ہوا تو ایک اور چیزیں آپ کو اس سے آگے سنائیں گے کہ ان میں بھی وحدت ہے، فقط گوشت اور خون کی بات نہیں ہے، اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ خیر، تو جب خدا پیغمبر اسلام نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی ملائکہ کو اپنا آسمانی مقام، یا سکان سماواتی انی ما خلق السماوات الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصا، میں اللہ کچھ نہ بناتا مگر ان 5 تن کی محبت میں بنایا۔ میں اس کو بھی نہیں پڑھنا چاہتا، جملہ یہ تھا، یہاں پر جبریل اللہ کو عرض کر رہے ہیں، صحیح سننا، خدا را سننا، میرا موضوع کیا تھا کہ سیدہ مستور ہے، مستور ہو کر اس کو باقی 13 سے کام نہیں سمجھنا، ذہن میں رکھنا۔ اب کیا ہوا، حضرت جبریل نے پوچھا، پروردگارا من ہم تحت القصا، یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ غور ہی نہیں فرمایا بھائی، یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ مگر جبریل نہیں پہچانتا تھا، اسی دروازے پر تو آیتیں لے کے آتا تھا، اسی گھر والوں کی بارگاہ میں آ کر کسی کے لباس لاتا تھا، کسی کی چکی چلاتا تھا۔ بات صحیح ہے نا؟ میں اس کو بولنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں، من ہم تحت القصا، یہ قصا کے نیچے کون ہے؟ اب بول کون رہے ہیں؟ آگے جواب کس نے دیا ہے؟ بولو، اللہ نے دیا ہے، بندے نے نہیں دیا،
کہ بندہ ممکن ہے کسی چیز میں مبالغہ کر جائے، نہ خود خدا بول رہے ہیں، اور خدا نے فرمایا تو دیکھنا ہم، یہ جو کسا کے نیچے چادر کے نیچے بیٹھے کون ہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. کیا فرمایا؟ جہاں پیغمبر بیٹھے ہوں تو مرکزیت تو نبی کی ہونی چاہیے. جب اس خاندان کا تعارف ہو رہا ہے اور معرفت دی جا رہی ہے تو مرکز کس کو ہونا چاہیے؟ بولو، نبی کو ہونا چاہیے. یہ بندہ نہیں بول رہا، اللہ بول رہا ہے، بندوں کا خالق بول رہا ہے. جبریل یہ چادر کے نیچے ہو، وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتے یہ رسول ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، صحیح ہے نا، یہ رسول کا داماد ہے، یہ رسول کے بیٹے اور نواسے ہیں. لیکن خدا نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا بلکہ یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے اس طرح تعارف کروا کے بتانا چاہا ہے. مستور سمجھ کر سیدہ کو کم نہ کرنا. میں تو محمد کو بھی فاطمہ سے تعارف کروا رہا ہوں، میں تو علی کو بھی سیدہ سے تعارف کروا رہا ہوں. اس پنجتن کی انجمن کی مرکزیت کا نام ہے فاطمہ. اور معراج پر بات آ گئی جب 11ویں امام سے پوچھا، مولا آپ کے نزدیک سیدہ کا کیا مقام ہے؟ آپ تو امام ہیں، آپ ولی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، غور ہی نہیں فرما رہے میری بات پر. سیدہ امام نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو پھر ان کا مقام کیا ہے؟ مولا کو بھی موقع ملا اور امام نے فرما دیا، دیکھو ہماری اماں کو ہم سے کم نہ سمجھنا، نحن حجت اللہ علی الخلق. ہم امام اللہ کی پوری مخلوق پر حجت ہے. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. فاطمہ ہم اماموں پر بھی حجت ہے. مطمئن رہوں، یقین میں اپنے گفتگو جتنا ایک مجھے پہنچانا چاہیے تھا وہ پہنچ گئی ہے. سیدہ کو مستور سمجھ کے 14 کی معصوم انجمن میں 13 مرد معصوم سے بھی کام نہیں سمجھا. ہم نے کوشش کی آپ کی خدمت عالیہ میں معتبر ترین احادیث سے یہی ثابت کیا، اور باقی 13 کے 13 فاطمہ کے بعد آنے والے، سیدہ کے دور میں رہنے والے سب کے سب سیدہ کو بتاتے رہے، پہچنواتے رہے، کہتے رہے اس کو مستور سمجھ کے کم نہ سمجھنا. نبی فرماتے تھے یا بضعۃ منی، یہ میرا حصہ ہے. اس سے بارہ تر کیا فرمایا؟ یہ حصہ ہے، یہ بھی دلیل ہے میرے موضوع کی. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وقلبی، فقط حصہ ہی نہیں، فاطمہ میرا دل ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے بات ہی ختم کر دی، فقط دل ہی نہیں، وہی روحی، میرا روح ہے، میری جان ہے. وہ کون تھے؟ اب فعل سنو، تمام نے لکھا نا، کلما جاء فاجات فاطمہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہا. عمل دیکھو، آپ رسول کا عمل دیکھو. جب بھی سیدہ آتی تھی، یہ نہیں کہ کسی وقت، ایک دن، کسی وقت میں، جوانی میں، آخری، نہ، جب بھی، علماء کا مانا جب بھی سیدہ تشریف لاتی تھی اور نبی جس حال میں ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے. یہ باپ اور بیٹی والی محبت نہیں ہے فقط، یہ
اللہ کے نور سے محبت ہے، اللہ کے نور سے محبت ہے۔ بی بی تشریف لائی، نبی کھڑے ہو گئے۔ سنی ہوئی ہے نا بات، یہ سنی ہوئی ہے نا؟ ہاں سنی ہوئی ہے، بڑی مشہور ہے۔ نبی آئے، بطول آئی، حضرت کھڑے ہو گئے۔ میں فقط تشریح کر رہا ہوں، اگر فرض کر لیں 5 دن کی بطول آئی تو نبی کھڑے ہو گئے۔ اللہ پاک کی قسم 1 سال کی سیدہ آئی تو نبی کھڑے ہو گئے۔ یہ معنی ہے، اس کو ذرا معرفت کے ساتھ۔ بی بی کا سن مبارک اگر 5 سال کا تھا، بی بی آئی ہے تو رسول کھڑے ہو گئے۔ 10 سال میں تشریف لائی ہیں تو حضرت کھڑے ہو گئے۔ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، میں نے تو اشارہ کر دیا آپ کو توجہ کے لیے۔ 18 برس سال میں بھی آئی تو نبی کھڑے ہو گئے۔ فقط کھڑے نہیں ہوئے، کام آئی لائحہ، پھر جدھر سے بطول آ رہی ہوتی تھی ادھر نبی چل پڑتے تھے۔ جبرائیل آتے لے آنے کے لیے نبی کو ڈھونڈتا تھا، جہاں نبی ہوتے تھے جبرائیل وہاں آتا تھا۔ لیکن ادھر عجیب ہے، جدھر سیدہ ہوتی تھی نبی ادھر چل پڑتے تھے۔ پہلے کھڑے ہوتے تھے، پھر جدھر سے سیدہ آ رہی ہے ادھر چل پڑتے تھے۔ تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ وَأَخَذَ بِيَدِهَا، پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے تھے۔ سننا میرا جملہ، جو ہے بس بیٹی کا ہاتھ پکڑتے تھے، رونا ہے جملے کے اوپر۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، پھر بطول کے دونوں ہاتھ چومتے تھے۔ ہمیشہ باپ بیٹی کا سر چومتے، لیکن نبی بیٹی کے ہاتھ چومتے۔ 18 برس یہ ہاتھ چومتے رہے رسول۔ پانچواں کام یاد رکھنا، پانچواں کام نبی کیا کرتے تھے؟ اجلسہا علی مجلسہی، پھر ہاتھ پکڑا چوما، ہاتھ پکڑ کر لے آتے تھے جس مسند پہ خود بیٹھے ہوتے تھے، نبی وہی پر بٹھا دیتے تھے۔ چھٹے کام کا علماء کہتے ہیں، روایت تو آگے ہے، خاموش، معرفت لیتے ہو تو جملہ کہتا ہوں۔ اتنے تک روایت ہے کہ اگر بٹھا دیتے تھے کیا؟ اپنی جگہ پر، مثلا رسول جہاں بیٹھے، بی بی آئی، کھڑے ہوئے، 1 کام، چل پڑے، دوسرا کام، ہاتھ پکڑا، تیسرا کام، ہاتھ چوما، چوتھا کام، اٹھا کر لے آ کر اپنی جگہ پر بٹھایا، 5واں کام، بس یہ ختم ہو گیا۔ آگے روایت بند ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں آگے روایت تو بند ہے، پتہ نہیں جب تک بی بی بیٹھی رہتی تھی رسول کھڑے رہتے تھے۔ یہ ہے معرفت کرو نا، میں چاہتا ہوں ایسے معرفت کے ساتھ۔ رسول بی بی کو تو بٹھا دیتے تھے نا اپنی جگہ پر، پھر رسول کیا ہوتا تھا؟ کھڑے رہتے تھے۔ جب تک بی بی بیٹھی رہتی تھی رسول کھڑے رہتے تھے، پتہ تو نہیں ہے، روایت تو بند ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہے، کھڑے رہتے تھے، بیٹی کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے مسلمان۔ 1400 سال کے بعد ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے، نبی کے دفن کے تیسرے دن بطول کو دربار کیوں آنا پڑا؟ اور بی بی دربار میں آ کر پھر کیوں کھڑی رہی؟ ماتم کرنے کے لیے آئے ہو؟ جب کافی دیر گزر گئی رو کر فرماتی ہے، چچا سلیمان اب میں تھک گئی ہو، اور چچا سلیمان بتا میری شان کیا ہے، اور چچا بتا میری عزت کیا۔ اجرکم اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے گا میں اہل بیت کے۔ اچھا یہ تو احترام تھا نا، یہ احترام تھا، یہ احترام تھا۔ بی بی یا صاحب زمان آپ نظر کرم فرمائیں، ہم آپ کی مظلومہ ماں کو ویسے روئیں جیسے آپ چاہتے ہیں۔
ہمارے ذہن منتشر نہ ہو مولا. میں دعا کر رہا ہوں ان مومنوں کو مجھ سمیت توفیق عطا فرما. تیری ماں مظلومہ ماں کے اوپر ویسے روئے, آپ تو خون رو رہے ہیں مولا. میرا صاحب زبان تو بطول کے زخموں پہ خون رو رہا ہے. وہ خون رونے والا مولا, کم از کم ہمیں پانی رونا تو نصیب فرما. کجا سیدہ کا مقام, دربار میں کافی دیر تک چادر میں لپٹی کھڑی رہی, بابا کے لہجہ میں بولتی رہی, بابا کے لہجے میں بولتی تھی. سیدہ کا بیائی نہیں, وہی آواز تھا جو حضرت کا آواز تھا. بی بی بابا کے لہجے میں پورا محمد بن کے بولتی رہی. کسی نے نہ کہا اے رسول کی بیٹی بیٹھ جا. میں ادھر والا جملہ کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے, میں وہ نہیں کہتا. وہ جو حق جملہ ہے میں کہتا ہوں, دوسرا جملہ آپ کے ذہن میں ہے, آپ کو کر رہا تھا. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں, رسول کی بیٹی ویسے ہی صدیقہ ہے جیسے رسول صدیق ہے. جیسے میرا رسول سچا ویسے سیدہ سچی. اپنی توجہ رکھا کرو, اس سچے کے مقابلے والا لفظ منبر پہ نہ کہنا پڑ جائے. اپنے بابا نبی خاتم المرسلین کی زبان میں فرماتی رہے. آؤ اگر رونا چاہتے ہو تو میں روایت آپ کو سنا ہی رہا ہوں. نہیں وہ تو لمبی کیوں, آگے بڑھ رہا ہوں. کبھی آپ نے سوچا ہے جب دربار میں خطبہ دینے آئی ہے حالت کیا تھی؟ مجھے ممبر کی قسم, سیدہ کی قسم, علی مولا کی قسم, اور میں مر جاؤں, مجھے نبی کی قسم, اللہ کی قسم, جب بی بی خطبہ دینے آئی ہے پسلی ٹوٹ چکی تھی. جب خطبہ دینے آئی ہے گھر جل چکا تھا. ماتم کیوں نہیں کرتے یار؟ جب خطبہ دے رہی تھی ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا, رونے والوں خون بہ رہا تھا, روٹتی بیٹھتی سنبھلتی آئی ہے. وقت ایک تھی علی کی ولایت. ہم نے بڑا کم سمجھا ہوا ہے مولا کی ولایت کو. یہ تو سیدہ سے پوچھنا کن زخموں میں ولایت بچانے دربار آ گئی, کس زخمی حالت میں علی مولا کی ولایت بچانے دربار آ گئی, کس انداز میں دربار پہنچی. غرض علی کی ولایت. کوئی بڑا کام اس سے ہو ہی نہیں سکتی. اسی کام کے لیے آئی تھی, اسی کام کے لیے آئی تھی. میں ہر مجلس میں دہراؤں گا, میں 100 مجلس سے پڑھوں, میں ساتھ میں سیدہ کے اوپر یہ بات میں ضرور دہراتا ہوں. سیدہ کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو ولایت بچا کر دے جائے. یہ محافظہ ولایت ہے, یہ محافظ ولی اللہ ہے. اچھا کیا کرتی تھی, اس کو پھر بھی سناتا رہوں گا. آخری یہ 2 روایتیں سن لو, ختم. ایک ہی روایت, اس کے 2 حصے ہیں, سن لو, اسی کے اوپر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ میں نے دعا کی آپ کے لیے, جو کچھ میں کر سکتا تھا آپ کے لیے دعا کی ہے. انشاءاللہ آپ کو بڑا رونا آئے گا, میں دعا کر رہا ہوں. زخمی تھی, آپ کے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ دربار سے خالی آئی. ماتم کرو تو جملہ کہتا ہوں, ذہن میں یہی ہے نا, فقط دربار سے خالی ہے. نہیں 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 نہیں, اللہ پاک کی قسم مدینے کے ہر صحابی کی دروازے سے خالی ہے. جب دربار سے خالی ہوتی ہے, رات کے اندھیرے میں حسنین کو ساتھ لیتی تھی, علی کو فرماتی تھی تم میرے ساتھ پیچھے چلو,
سواری پر بھی بیٹھ جاتی تھی، ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتی تھی، آگے بڑھ کے خود دستک دیتی تھی، وہ صحابی آ کر دروازہ کھولتا تھا، بی بی کہتی تھی تمہارے رسول کی بیٹی ہو، تم سے مانگتی کچھ نہیں ہو، میں حق مانگنے نہیں آئی ہوں، معلوم کرنا حق مانگنے نہیں آئی ہوں۔ علی کو آگے کر کے دکھا کر فرماتی تھی انسیتم غدیر قوم، تمہیں غدیر قوم بھول گیا اور تمہیں علی بھول گیا اور تجھے مرغت مولا بھول گیا۔ اللہ پاک کی قسم جب بھی یہ کہتی تھی یہ صحابی کھلے دروازے بند کر دیتے تھے، بی بی روتی ہوئی آتی تھی، مزار بابا پہ گرتی تھی، رو کر کہتی تھی بابا اور تیرے ہر صحابی کے دروازے سے کھا لیا۔ یہ ہے معرفت کا رونا، مولا ان کے رونے کے صدقے میں ان کو سیدہ کی معرفت ہے، ان کے رونے کے صدقے میں ان کو نور معرفت ولایت عطا فرما۔ نیت سے آؤ، تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں جتنی مجلسیں رہ گئی ہے، اور میں مر جاؤں۔ علی بتاتی رہی جس کے لیے میں آپ خود ہوتا ہوں، اللہ پاک قسم جہاں میں نے پڑھا ہے معراج مصائب گریہ اور پرسا ہوا ہے، آپ توجہ میں بیٹھے ہو اسی طرح روتے آؤ، دعا کر دی ہے میں نے، اب باقی آپ کی توجہ ہے، میں روایت پوری کرتا ہوں۔ شہادت کے یہ رسول کے بیٹی پر دروازہ گرنے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد، سن لو 40 دن رات کے اندھیرے میں بطول اصحاب کے گھر جاتی رہی، 40 لیلہ تمام مورخین نے ایسا لکھا ہے 40 دن وہی قریب لگو کرنا سامنے بٹھایا، ابھی بھی رونے لگی، رو کر کہتی ہے یا علی اب میں چل نہیں سکتی، اب میں دروازے پہ نہیں جا سکتی، اب مجھے معاف کر دے اور مجھ میں طاقت نہیں رہی۔ یا نارا اے نارا اے علی، جب بی بی نے کہا نہیں علی اب میرے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں، روتا روتا علی زمین میں گرا، رو کر فرماتے یا سیدتی، علی کہتے او میری سیدہ، اتنی مشکل سے ولایت بچائی تو ہم تک پہنچی ہے۔ یہ دن میں نے لکھا ہے اپنے آرٹیکل میں اور ہر جگہ پہ کئی سالوں سے لکھتا ہوں، یہ مجالس سے ادائے فاطمیہ ولایت کا دفاع کرنے کے دن ہے، یہ مدافع ہے ولایت کے دن ہے، کیسے کیسے بچاتی رہی ولایت کو۔ اب سمجھ آیا کتنی بڑی مبلغہ ولایت ہے میری سیدہ۔ انسیتم غدیر خم، ہر ایک کو غدیر خم یاد دلاتی تھی۔ آپ بھی رو لیا، میں پروفیشنل آدمی ہی نہیں ہوں، آپ نے بڑا کوئی پھر بھی روتے رہیں گے، پیغام سنتے چلے جاؤ۔ 18 غدیر کو ویسے مناؤ جیسے علی چاہتے ہیں، 18 ذی الحج کو ویسے مناؤ اپنے شہر میں، آپ کے ہاں جہاں 20 روز فاطمیہ کی مجالس ہوں، وہاں پر غدیر ایسے ہی منانا چاہیے۔ بی بی اسی کو تو بچا کر، اسی کا تبلیغ کر کے ہمیں دے گئی ہے کہ اس کو محفوظ رکھو، اس ولایت کو۔ اب 40 دن تک تو چل سکتی تھی، مسائل تو یہی تھا، 40 دن تک پاؤں میں چلنے کی طاقت تھی، 40 دن کے بعد چل نہیں سکی، کہا یا علی اب میں چل نہیں سکتی۔ علی بڑے روئے، کہا بنت رسول میں نے تو نہیں کہا، رو کر فرماتی آپ نے نہیں فرمایا، میری ذمہ داری ہے ولایت بچانا،
میری ذمہ داری ہے. بابا مجھے کہہ کر گئے, مجھے بابا کہہ کر گئے, تو نے ولایت بچانی ہے, تو نے ولایت پہنچانی ہے, تو نے ولایت کا دفاع کرنا ہے, تو نے علی کی محافظت کرتی ہے. اللہ پاک کی قسم علی بچانے کے لیے زخمی ہوتی رہی بطول, علی بچانے کے لیے زخمی ہوتی رہی رسول کی بیٹی. اور میں مر جاؤں آپ کے. اب سنو, بعد والے دن یہ 40 دن تو یہ تھے, اب 12ویں دن تو تشریف نہیں لے جاتی تھی نا. اب کیا ہوا, دن کو عورتیں آتی تھی بی بی کے پاس, رات خود آتی تھی, دن کو اصحاب کی عورتیں آتی تھی, آ کر کہتی تھی. پڑھ رہے, میں اس پر خود رویا ہوں, جب میں نے پڑھا تھا کتاب میں بھی, اور آپ پھر ہوتا ہوں, آپ کے معرفت والا رونا ہے توجہ. وہ آ کر کہتی تھی کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ, رسول اللہ کی بیٹی دن تیرے کیسے گزر رہے ہیں. سنو گے, اپنے مصائب کے لیے ایک جملہ کہتی تھی, فقط ایک جملہ کہتی تھی, فرماتی تھی بین کمدن, بڑا جملہ ہے یہی. بی بی فرماتی ہے ایسے زندگی گزار رہی ہوں جیسے کوئی ایسے پنجرے میں ہو, کھڑا ہو تو سر لگے, تھوڑا سا مڑے تو پسلی لگے, بیٹھنا چاہے تو بیٹھ نہ سکے. اور مجھے زخم, میں تھوڑی سی حرکت کرتی ہوں درد ہوتا, اور میرے سینے کی, یہ تصدیق میری طرف سے, میرے سینے کی ہڈی ٹوٹی ہے, میں سانس لیتی ہوں تو درد ہوتا. اس بیٹی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, کیسے گزار رہی ہو. یہ ایک جملہ کہنے کے بعد فوراً کہتی تھی او اصحاب کی عورتوں, مگر تم غدیر خون میں نہیں تھی, اور تمہارے مرد ڈر گئے, اور تم نہ ڈرو, اور تمہاری دنیا آخرت علی سے ہے. یعنی آخری سانس تک فاطمہ علی ولی اللہ بتاتی رہی, اس کو نہیں چھوڑنا. یہ ہے سیرت سیدہ, یہ ہے پیغام فاطمیہ, یہی ہے پیغام اور تبلیغ بچہ فاطمیہ, مجالس فاطمیہ. زخمی ہو کر بھی علی بتاتی رہی. آخری جملہ بڑے روئے ہیں آپ, لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں, جب دروازہ گرا تھا نا, فقہا فرماتے ہیں اس دروازے نے, اور تو بہت کچھ کیا وہ میں نہیں پڑھتا, یہ سینے کی ہڈی بھی توڑ دی تھی. ایسے رونا چاہیے آپ, اور بلند آواز سے. شرم کس لیے کرتے ہو یار, بطول پر رونے میں بندہ شرم کرتا ہے. یہ ہڈی ٹوٹ گئی تھی. تو سب کہتے ہیں, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, سب کہتے ہیں جس کی یہ سینے والی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوگا, میں حرکت پر نہیں, کسی دھچکے پر نہیں کہہ رہا, وہ سانس بھی لے تو درد ہوتا, ہر سانس پہ قتل ہوتی تھی بطول, ہر سانس پہ دکھ ہوتا تھا بطول کو. آخر 95 دن کے بعد, 95 دن پتہ نہیں کتنے ہزار سانس لیے زہرا نے, ہر سانس پہ دکھ ہوتا تھا. اب آخر تھک گئی, رو کر کہتی ہے مدار نبی پہ ہاتھ رکھا, رو رہی تھی, ہاتھ کانپ رہا تھا, رو کر کہتی اللہم اجل وفاتی ذریعہ, او اللہ اب مجھے موت دے دے, میں جینا نہیں چاہتی, اب میرے سانس ختم کر دے. سب کو ہائے زہرا, نہیں نہیں, رو کر کہو جیسے رو رہے ہو بلند آواز سے, ہائے زہرا. آؤ فریادی ہاتھ بلند کرتے ہیں, یوں ہاتھ بلند کرے, یوں والے, یوں ہاتھ فریادی ہاتھ ہوتے ہیں. ہمیشہ مانگنے نہیں چاہیے, بی بی کی کوئی حمایت کرنی چاہیے, یہ انداز حمایت کا ہے. دونوں ہاتھ بلند کرو, کہو یا زہرا, بلند آواز سے بابا, یا زہرا. اس سے بھی بلند آواز سے, یا زہرا. اس کے وارث منتقم بیٹے اپنے امام کو پکارتے ہیں, یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان.
اس نیت سے کہو مولا کو کہ وہ جلدی ظہور ہو، ہمیں اپنے ساتھ ملا کر بطول کے قاتلوں سے انتقام لینے والا بنا دے۔ او جوانوں بزرگوں، غیرت کی بات ہے، غیرت ایمانی کی بات ہے، دل سے بلند آواز سے کہنا ہے یا صاحب الزمان ماتم زہرا